بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری جلد سوم حدیث نمبر 1312 فتنوں سے پناہ مانگنے کا بیان۔ حفص بن عمر، ہشام، قتادہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ پوچھنا شروع کیا۔ جب لوگ بہت زیادہ سوال کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غصہ آ گیا اور منبر پر چڑھ کر فرمایا، آج تم مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں اس کا کھول کر بیان کر دوں گا۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نے دائیں بائیں نظریں دوڑا کر دیکھنے لگا تو نظر آیا کہ ہر شخص اپنے کپڑے میں منہ لپیٹے ہوئے ہے اور رو رہا ہے، اور ان میں ایک آدمی ایسا بھی تھا جس کو لوگ لڑائی کے وقت اس کے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف منسوب کرتے تھے۔ چنانچہ اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حذافہ۔ اور پھر کہنے لگے، کہو رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا نعوذ باللہ من الفتن، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رضینا باللہ، کہو ہم اللہ کے رب ہونے۔ فقال رضینا باللہ بالاسلام ودینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہیں، اور نعوذ باللہ من الفتن، اور ہم فتنوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج کی طرح کبھی خیر و شر نہیں دیکھا۔ میرے سامنے جنت اور جہنم کی صورت پیش کی گئی، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار کے پیچھے دیکھا۔ کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاءکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں اور جو تمہیں ناگوار ہوں۔ ان تبدوا لکم تسؤکم وان تسألوا حین ینزل القرآن تبد لکم، لیکن اگر تمہیں اس وقت پوچھو گے، تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو وہ تم پر کھول دی جائیں گی، اور اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، واللہ غفور عفا اللہ عنہا، اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، واللہ غفور حلیم، وہ بردبار، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں جو تمہیں ناگوار ہوں، لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت پوچھو گے جب قرآن نازل ہو رہا ہو تو تم پر کھول دی جائیں گے، اب تک جو کچھ تم نے کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 116 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بعض لوگ عجیب قسم کے سوالات کیا کرتے تھے جن کی دین کے کسی معاملے میں ضرورت ہوتی تھی اور نہ ہی دنیا کے کسی معاملے میں۔ مثلاً ایک موقع پر ایک صحابہ نے بھرے مجمع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، میرا اصلی باپ کون ہے۔ بھرے ہوئے مجمع تھا، لوگ ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ اسی طرح بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کیا کرتے، خواہ مخواہ ایسے سوال پوچھتے جن کا اسلام یا جن کا کچھ تعلق انہی چیزوں کا تعین کرتے تھے۔ بعض لوگ احکام شرع میں غیر ضروری پوچھ گچھ کرتے تھے۔ مثلاً قرآن مجید میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ حج تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ایک صاحب نے حکم سنتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، کیا ہر سال فرض کیا گیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر افسوس ہے، اگر میری زبان سے ہاں نکل جائے تو حج ہر سال فرض قرار پائے گا
اور پھر تم لوگ ہی اس کی پیروی نہ کر سکو گے اور نافرمانی کرنے لگو گے۔ ایسے لا یعنی اور غیر ضروری سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی لوگوں کو کثرت سے سوال اور خواہ مخواہ ہر بات کی کھوج لگانے سے منع فرماتے رہے تھے۔ مسلمانوں کے حق میں سب سے بڑا مجرم وہ شخص ہے جس نے کسی ایسی چیز کے متعلق سوال چھیڑا جو لوگوں پر حرام نہ کی گئی ہو، محض اس کے سوال چھیڑنے کی بدولت وہ چیز حرام ٹھہرائی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو فضول قسم کے سوالات، فضول کی پوچھ گچھ سے منع کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی یہ آیت، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دیں گے اور جو تمہیں ناگوار ہو، لیکن تم اس وقت پوچھو گے جب قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہو تو تم پر کھول دی جائیں گے، اور جو کچھ تم نے اب تک کیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ بڑا درگزر، حلیم اور بردبار والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے کویسچن کی طرف۔ ہمارا کل کا کویسچن تھا Which two things does a person lose if she miss asr salah initially؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو بندہ جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑتا ہے، وہ کون سی دو چیزیں اس سے چھین لی جاتی ہیں؟ فرینڈز، فیملی، پراپرٹی، ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے عصر کی نماز چھوڑی، اس نے اپنے اہل و عیال کو ہلاک کر دیا، اپنے اہل عیال کو ضائع کر دیا۔ تو ان کا کویسچن کا صحیح آنسر ہے فیملی اور پراپرٹی۔ ہمارا آج کا کویسچن ہے Which Sahaba did Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم help to become free from being a slave by planting 300 date palm trees؟ بلال بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صوبان بن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کون سے صحابہ تھے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درخت لگا کر آزاد کروایا تھا؟ بلال بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صوبان ابن داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیمان الفارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جلدی سے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے اس کویسچن کا آنسر دیجیے، تاکہ اور اس چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، تاکہ آنے والی ہر نیو انفارمیٹو اسلامک ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ صدق اللہ العظیم، صدقت یا رب العالمین، فی امان اللہ۔